اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو جنت کو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر حرام قرار دیا۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بندہ شرک بھی کرے اور جنت بھی اسے حاصل ہو جائے، چاہے وہ نیک عمل کرنے کے اندر کتنا ہی پیش کیوں رہا ہو، بلکہ اسلام کی بھی خدمت کرے تب بھی نہیں، اسلام کی بھی خدمت کرے، مسلمانوں کی خدمت کرے، اسلام کی نشر و اشاعت میں بھی حصہ لے۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا غیر مسلمین جو اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مل جائے گا، جیسے حاتم طائی کو آج بھی مل رہا ہے، ذکر خیر آج بھی جاری ہے ان کا، لیکن اللہ کے پاس کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ابو طالب کی ہے، اللہ کے رسول کے پیارے چچا، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے اس دین کی خدمت اور اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی لگا دی۔ ابو طالب نے جس قدر اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی اور دشمنوں سے بچایا تھا، بہت سارے صحابہ کرام نے اس طرح اللہ کے رسول کی خدمت نہیں کی تھی۔ سچ ہے یا نہیں ہے؟ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، میدان جنگ کے اندر آئے تھے دشمنوں کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن ہدایت دینے والی ذات کن کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر انہیں ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن سب سے بڑی نعمت موجود تھی، توحید کی نعمت۔ توحید پر وفات ہوئی، شرک پر وفات نہیں۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ٹھکانہ کیا ہوا؟ جنت یا جہنم؟ جنت۔ اور ایک دوسرے ان کے بالمقابل زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کی، لیکن وفات کس حالت میں ہو رہی ہے؟ شرک کی حالت میں۔ اللہ کے رسول آخری سانس تک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک عند اللہ، چچا جان یہ کلمہ صرف آپ اپنی زبان سے ادا کر دیں، اس کلمے کے ذریعے اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا جنت کے لیے۔ لیکن ہدایت دینے والی ذات کن کی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ الہادی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، الہادی، ہدایت دینے والا۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جنہیں چاہیں خواہش آپ کی ہو آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔